محترم سامعین، حاضرین مجلس، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت پر 58 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے میرا عنوان ہے عظمت قرآن۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ پورے رمضان میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت سنی، اور آج یہ اختتام تک پہنچا، اور اللہ کا اس بات پر بھی بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مجلس کی مناسبت سے، بابرکت مجلس کی مناسبت سے یہاں اکٹھا فرمایا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، عنوان ہے قرآن کی عظمت، چھوٹا منہ بڑی بات۔ قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یا تو وہ بیان کر سکتا ہے جس نے خود قرآن کو نازل کیا ہو، یا وہ بیان کر سکتا ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہو۔ میں ٹھہرا ایک معمولی انسان اتنی عظیم الشان کتاب کی فضیلت، اس کی عظمت کو کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ نے مجھے ذرا توفیق دے دی کہ میں قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کی فضیلت سے متعلق اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اچھا، یہ بتائیے، قرآن کریم کی مناسبت سے یہ مجلس قائم کی گئی ہے، گویا ایک بابرکت مجلس ہے، اس کے باوجود اتنے کم لوگ یہاں موجود ہیں۔ اگر اسی طرح کی مجلس کسی نیتا کے لیے لگتی، کسی فلمی ایکٹر کے لیے لگتی، تو وہاں پیر رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ دن بدن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، 4 انعام لے کے جائیں گے، وہ بھی فری میں، پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے، فری میں 4 انعام ملنے والا ہے۔ دلیل حدیث ملاحظہ ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ رواہ مسلم فی کتاب الذکر والدعاء، چیپٹر نمبر 48، حدیث نمبر 2699۔ ہم اور آپ آج اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کی اس حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن مجید سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، قرآن مجید کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے، مطلب قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے تو انہیں ملتا کیا ہے؟ دیکھیے جن 4 انعامات کی میں نے بات کی تھی وہ ایک ایک کر کے اب آپ کو ملنے والا ہے۔ پہلا انعام، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون ہی سکون اتر رہا ہے۔ اس طرح کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا۔ میرے بھائیو، آج ہم سکون کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بیڑی پی رہے ہیں، اس لیے بھائی سکون چاہیے۔ کچھ لوگ سگریٹ کی کش لے رہے ہیں، اس لیے بھائی سکون چاہیے۔ کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں، کیوں بھائی؟ سکون چاہیے۔ کچھ لوگ پب جی گیم کھیل رہے ہیں، کیوں بھائی؟ سکون چاہیے۔ کچھ لوگ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہیں، کیوں بھائی؟ سکون چاہیے۔ کچھ لوگ فلم دیکھ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ سکون چاہیے۔ میرے بھائیوں، سکون یہاں ملے گا، لیکن ہم اور آپ آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اور آپ قرآن و حدیث کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے، اور جہاں ہمارا سکون برباد ہوتا ہے، جہاں ہمارے پیسے برباد ہوتے ہیں، جہاں ہمارا وقت برباد ہوتا ہے، وہاں ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو پہلا انعام کیا ملا؟ جس مجلس میں قرآن و حدیث کی اوتھنٹک باتیں بیان کی جائیں، اس مجلس میں اگر آپ حاضر ہو رہے ہیں تو آپ کی زندگی پرسکون بن جائے گی۔ آپ کی زندگی میں صرف سکون ہی سکون ہوگا۔ دوسرا انعام، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر اس طرح کی مجلس میں آپ آئیں گے تو اللہ کی رحمت کے آپ مستحق بنیں گے۔ دوسرا انعام ملا۔ تیسرا انعام، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ہمارے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ نیچے مت دیکھیے گا، ہاں، فرشتے اللہ کے نورانی مخلوق ہیں، جس طرح وہ نظر نہیں آتے اسی طرح ان کے پر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال فرشتے اپنے پروں کو ہمارے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نورانی مخلوق۔ ہم گنہگار لوگوں کے قدموں کے نیچے پر بچھا دے، اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ چوتھا انعام، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ملأ اعلیٰ میں جہاں فرشتوں کی مجلس لگتی ہے وہاں ہم سب لوگوں کا نام لے رہا ہے کہ میرا فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، عبد الرحمن بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح فاطمہ سن رہی ہے، عائشہ سن رہی ہے۔ اللہ ہم گنہگاروں کا نام لے لے، اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم اور آپ اس طرح کی مجلسوں میں آنا پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، عنوان ہے قرآن کی عظمت۔ یاد رکھیے گا، قرآن سے جو بھی چیز جڑی ہے اسے سرداری ملی ہے۔
وہ ساری چیزوں کا پریسیڈنٹ بن چکی ہے۔ کیسے پریسیڈنٹ بنتی ہے، کیسے سردار بن جاتی ہے، اب 2-4 مثالیں میں دیتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں، اور عربی زبان تمام زبانوں کا سردار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عربی زبان تمام زبانوں کا سردار ہے۔ قرآن جو فرشتہ لے کر آئے وہ فرشتہ کون ہے بھائی؟ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم فرشتوں کے سردار ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن سے جڑنے والی ہر چیز سردار بنی ہے۔ اسی طرح آپ لیجئے قرآن جس رسول پر نازل ہوا وہ کون سے رسول ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، بلکہ پوری کائنات کے سردار ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا والوں کے رسول ہیں۔ یہ الگ بات ہے وہ نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158۔ کہہ دیجئے اے نبی، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیے، قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ کون سا مہینہ ہے بھائی؟ یہی مہینہ جو چل رہا ہے، 1-2 دن کا مہمان ہے، اس کے بعد ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار اور لیلۃ القدر تمام راتوں کا سردار۔ اللہ اکبر۔ وہ عبادت کی رات ہے، تقدیر کو سنوارنے کی رات ہے، لیکن آج ہم اور آپ نے اسے سیر سپاٹے کی رات بنا لیا ہے، تفریح کرنے کی رات بنا لیا ہے، بات چیت کرنے کی رات بنا لیا ہے، کھراٹے لینے کی رات بنا لیا ہے، اور یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیے، قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت کون ہے؟ کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں بھائی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے ہم کو سردار تو بنایا، لیکن جو فریضہ ہم کو سونپا، جو ذمہ داری ہم کو سونپی، وہ کام ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ خیر امت کا تمغہ اللہ نے عطا کیا ہے، کس لیے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، لیکن آج ہم اور آپ اپنے تک سیمت رہ گئے ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو 2-4 مثالیں میں نے دی ہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ قرآن سے جو بھی چیز جڑی ہے اسے سرداری ملی ہے، وہ سردار بن گئی ہے۔ اب ہماری یہ بدقسمتی ہے، اتنی عظیم الشان کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم ذلیل و خوار ہیں، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک حدیث سن لیجئے، معلوم ہو جائے گا۔ عن عامر بن واصلۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ المسافرین، چیپٹر نمبر 6، حدیث نمبر 817۔
سیدنا عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، کون سی کتاب؟ قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھا دیتا ہے، یعنی عزت عطا کرتا ہے، بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثال کون لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریخ آپ پڑھیے، پوری دنیا پہ وہ چھائے ہوئے تھے، لوگوں کے دلوں پہ وہ حکومت کرتے تھے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ وہ صرف ایک اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، وہ موت سے نہیں بھاگتے تھے بلکہ موت ان سے بھاگتی تھی۔ اس وقت کے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ان کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے کے لیے آتے تھے، پھر وہ جو بھی فیصلہ کرتے اسے اپنے دل سے تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کی وجہ سے ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ ملا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے، ذلت و پستی کے کھائی میں گرا دیتا ہے۔ کون لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ ہم لوگ ہیں۔ اس وقت کے جو مسلمان ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ مسلمان ہیں۔ آج مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم نے چھوڑا تو اللہ نے بھی ہم کو چھوڑ دیا، اور ایسی قوموں کے حوالے کر دیا جنہیں پیشاب و پیخانے کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے۔ آج وہ قوم ہم پہ حکومت کر رہی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے میرے بھائیوں۔ کہنے کو تو مسلمانوں کے 50-60 ممالک ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں ان کی کیا حیثیت ہے آپ دیکھ لیجئے۔ کوئی ان کے آگے گھاس تک نہیں ڈالتا، انہیں کوئی پوچھتا تک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی اگر وہ قرآن کو سینے سے لگا لے تو وہی عزت، وہی شان و شوکت آج بھی مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہے جو پہلے کے زمانے کے مسلمانوں کو حاصل تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن آج ہم اور آپ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے سبجیکٹ کو دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایسا سبجیکٹ ان کے پاس، ان کے کلاس میں موجود ہے جو قرآن سے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ سبجیکٹ مشکل ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیوں تعلیم دیں گے؟ قرآن ہی کے بارے میں ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے تو پیسے کتنے ملیں گے؟ حافظ صاحب کو دیکھیے، مولوی صاحب کو دیکھیے، 4-5 ہزار کما رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، ماسٹر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے تو کم سے کم 50-60 ہزار تو کما ہی لے گا۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارے یہ سوتیلا پن ہے تو اللہ تعالی ہمیں کہاں سے عزت دے گا؟ اللہ ہمیں ذلیل و خوار اور رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ اسی طرح کچھ لوگ بڑی عمر کی وجہ سے قرآن نہیں سیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھو بڑے میاں کو پوتا پوتی نواسا نواسی قرآن پڑھ رہا ہے، بڑے میاں اب آیا قرآن سیکھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، شرم کی وجہ سے وہ قرآن نہیں سیکھتے ہیں۔
قرآن ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے۔ قرآن کی تعلیم اگر ہم خود حاصل کریں گے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہ قرآن ہمیں متحد بنا دے گا، اور جب ہم متحد بن جائیں گے پھر کوئی مائی کا لال ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے آج ہم ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ چکے ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی نہ کرو، تفرقہ مت ڈالو، گروہ گروہ میں مت بٹ جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا ہے اللہ کی رسی؟ یہی قرآن ہے۔ قرآن کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں وہی عزت، وہی شان و شوکت ملے گی جو پہلے کے زمانے کے مسلمانوں کو حاصل تھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میں جانتا ہوں کچھ علماء ہیں جو آج جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ توڑنے کا کام کر رہے ہیں، جبکہ علماء کو تو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے۔ علماء کو ایسا بننا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ملاتے، لوگوں سے کہتے دیکھو بھائی شریعت میں لڑنا جھگڑنا بالکل حرام ہے، آپ لوگ مل جل کے رہیے، آپس میں مل جل کے رہیں گے، متحد رہیں گے تو آپ سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن آج کچھ علماء ایسا کام نہیں کر رہے ہیں، ان کا کام ہمیشہ لوگوں کو، پبلک کو آپس میں لڑانا ہے، آپس میں لڑا کے وہ اپنی الو سیدھا کر رہے ہیں، جبکہ جس نبی سے وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ لوگوں کو آپس میں ملایا کرتے تھے، لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھتے تھے، لوگوں کو آپس میں متحد ہونے کی دعوت دیتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ان علماء سے کہنا چاہوں گا اگر آپ واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، نبی سے سچی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ملانے والا بنیے، لوگوں کو توڑنے والا مت بنیے، آپ پتھر کھانے والا بنیے، پتھر مارنے والا مت بنیے، آپ گالیاں سننے والا بنیے، گالیاں دینے والا مت بنیے۔ حالی مرحوم نے آج کے علماء کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہا تھا بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی۔ آپ ان علماء کی تقریر سنیے، ان کی پوری تقریر میں زہر اگلنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، آج کے حالات کے حساب سے کیا ایسی تقریر مناسب ہے؟ ایک مخصوص فرقے کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے، پورے پروگرام میں قرآن و حدیث کا کوئی عطا پتہ نہیں، صرف دوسروں پہ کٹاخ کرتے رہتے ہیں، گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائیوں کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ۔ میرے بھائیو، قرآن ملانے والی کتاب ہے تو لوگوں کو ملانے کا کام کیجئے، اللہ کے واسطے توڑنے کا کام مت کیجئے۔ ابھی میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ کچھ لوگ بڑی عمر کی وجہ سے قرآن نہیں سیکھتے، شرم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکائی کا نام کسی نے سنا ہے؟
ڈاکٹر مورس بکائی 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی سیکھا قرآن سیکھنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو ڈاکٹر مورس بکائی کے اندر تھا، لیکن ان کا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے، سن 1898 کا واقعہ ہے یہ۔ سن 1898 عیسوی میں فرعون کی لاش ملی۔ کس کی لاش؟ فرعون کی لاش۔ ڈاکٹر مورس بکائی کو ڈاکٹروں کی ٹیم کا سربراہ بنایا گیا، ان کو لیڈر بنا دیا گیا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ سرچ کر کے تحقیق کر کے بتائے یہ جو فرعون کی لاش ملی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی لاش ہے یا کسی اور فرعون کی لاش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کی لاش میرے بھائیوں آج بھی مصر کی میوزیم میں موجود ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے فرعون دندناتے پھر رہے ہیں۔ ان فرعونوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کا انجام بھی اس فرعون کی طرح نہ بنا دے۔ ایرن شیرون جانتے کون ہے یہ؟ ایرن شیرون کون ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ اسرائیل کا ایک پردھان منتری تھا۔ اس نے لوگوں پہ بے انتہا ظلم کیا تھا، وہاں کے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کو سزا دے دی۔ اس کی روح نکل ہی نہیں رہی تھی، کئی سال تک وہ مشین پر رہا، تب جا کر کے اس کی روح نکلی۔ اور اب سننے میں آیا ہے جارج واکر ڈبلو بش، اب نام سن کر کے سمجھ گئے ہوں گے یہ بدبخت انسان کون تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، روزانہ وہ مرتا ہے اور جیتا ہے، اس کی زندگی اس کی موت سے بھی بدتر بن چکی ہے۔ میرے بھائیو، جو بھی ظلم کرے گا اسے اس کے ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے خاموش نہیں رہتا، اسے اس کے ظلم کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اپنی طاقت کسی کو نہیں دکھانا، ورنہ اللہ توڑ کر کے رکھ دے گا۔ روس آج اپنی طاقت دکھا رہا ہے، یوکرین پہ زبردستی جنگ تھوپا ہوا ہے، یوکرین کی ارتھ ویوستھا کو اس نے تہس نہس کر دیا، آج اپنی طاقت دکھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کل اسے اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دے، اس کی طاقت کو چکنا چور کر دے۔ اسی طرح امریکہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، چائنا اپنی طاقت دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کل انہیں توڑ کے رکھ دے گا اور ان کی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، طاقت کبھی نہیں دکھانا ہے، اللہ سے پنگا کبھی نہیں لینا، ورنہ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ بہرحال ڈاکٹر مورس بکائی اور ان کی ٹیم تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون ہی کی لاش ہے۔ بڑے خوش تھے کہ میں نے سرچ کر کے بتایا، میں نے تحقیق کر لی کہ یہ فرعون وہی فرعون ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائی کا ایک عربی دوست تھا، وہ اپنا کارنامہ اس کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور یہ آٹومیٹک بات ہے، جب آدمی کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو اپنے یار دوستوں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ڈاکٹر مورس بکائی نے بھی اپنے عربی دوست کے سامنے اپنے کارنامے کو بیان کیا کہ میں نے ایسا کام کیا۔ تو اس کے عربی دوست نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے کون سا انوکھا کام انجام دے دیا؟ آپ جو بات کر رہے ہیں، اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں اس واقعہ کو بیان کر دیا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے فرعون کے بارے میں۔ کون سی آیت؟ سورہ یونس، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 آپ کھول کے دیکھیے۔
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92۔ اللہ نے کہا اے فرعون ہم تیرے بدن کو آج محفوظ رکھیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور ہماری نشانیوں سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ وقت کے فرعون کو اسی طریقے سے مزہ چکھاتا ہے۔ آج فرعون کی لاش مصر کی میوزیم میں موجود ہے اور لوگوں کو بتا رہی ہے کہ ظلم مت کرنا ورنہ تمہارا انجام بھی ہماری طرح ہوگا۔ بہرحال میرے بھائیوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسلام اللہ کا دین ہے۔ آپ کام نہیں کریں گے نا، اللہ کام کر رہا ہے، اللہ اپنا دین پھیلا رہا ہے۔ اللہ اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں، گھاس پھوس کے مکان میں، اینٹ کے مکان میں داخل کر کے رہے گا، چاہے پوری دنیا اس پہ طاقت لگا لے لیکن نہیں روک سکتی۔ آپ دیکھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 2001 میں امریکہ کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہاؤس پہ حملہ ہوا، اٹیک ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں رچی گئیں، لیکن آج آپ اخبارات پڑھیے، یورپ کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام بن گیا۔ میرے بھائیوں، آئے دن وہاں پہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی سالی مسلمان ہو چکی ہے۔ کوئی زور زبردستی نہیں، قرآن پڑھے، اسلام لائے، اسلام قبول کر لیے، یہی تو ہے۔ ہم اور آپ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں، ورنہ پھر کیا ہوگا آخر میں؟ یا تو نرک میں جانا ہوگا یا سورگ میں جانا ہوگا۔ 50 60 70 سال کی زندگی ہم گزاریں گے، عیش کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں نرک میں جانا ہوگا یا سورگ میں جانا ہوگا۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پھر وہ باطل کو چھوڑ کر کے حق کو اپنا لیتے ہیں۔ ابھی حال کا واقعہ ہے، نارتھ انڈیا کی ایک عورت، ایک لیڈی سبری مالا نام کی، اسلام قبول کر چکی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ عمرہ کرنے کے لیے گئی مکہ کے اندر، اور وہاں سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، وہ ویڈیو میں نے دیکھا تو وہ سبری مالا نام کی لیڈی جو اسلام قبول کر چکی ہے، آج کے یہ ظالم لوگ جگہ جگہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دیا گیا، ان کی مسجدوں پہ بلڈوزر چلا دیا گیا، ان کی دکانوں پہ بلڈوزر چلا دیا گیا، ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، سبری مالا نام کی لیڈی نے ان ظالموں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا اسلام قبول کر کے۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ اپنے دین کو کسی نہ کسی طریقے سے پھیلائے گا۔ ہم اور آپ سے اگر خدمت لے رہا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہم اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر مورس، بہرحال جب عربی دوست نے کہا کہ آپ جو اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، تو ڈاکٹر صاحب حیرت میں پڑ گئے۔ ارے ہم تو ویسے خوش ہو رہے تھے، یہ تو 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دیا ہے، ہم نے کون سا نیا کام کر دیا جو ہم اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ اب قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، ڈاکٹر صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہو گئے، قرآن پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور آج ہم اور آپ قرآن پڑھ پڑھ کے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ قرآن سمجھ کر پڑھیے،
قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے آپ سمجھ کر پڑھیے۔ اگر آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو 1 کا 2، 2 کا 5 نہیں کریں گے، آپ گھوٹالہ نہیں کریں گے، آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ بد اخلاقی نہیں کریں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ رشوت خوری نہیں کریں گے، آپ سود خوری نہیں کریں گے، آپ حرام طریقے سے مال نہیں کمائیں گے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھ لیے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیے تو آپ کی زندگی ڈاکٹر مورس کی طرح بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن کی ایک آیت نے ان کی پوری زندگی بدل دی، کیونکہ قرآن انقلابی کتاب ہے، دلوں کو گرمانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب دلوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے، جیسے ڈاکٹر مورس کے دل میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ایک اور واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اور ہے گیری ملر۔ پہلے وہ بہت بڑے پادری ہوا کرتے تھے، پادری، پوپ، لیکن اب وہ پادری نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے، جگہ جگہ عیسائی لوگوں کا چرچ موجود ہے کہ نہیں؟ ہندوستان کے بہت مشہور سٹیز میں عیسائیوں کے چرچ موجود ہیں۔ ممبئی جائیے آپ، دادر کے اندر ایک بہت بڑا چرچ ہے، دادر ایک جگہ ہے نا، وہاں پہ ایک بہت بڑا چرچ ہے۔ اسی طرح بنگلور سٹی جائیے آپ، شیواجی نگر کے اندر ایک بہت بڑا چرچ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ چرچ۔ وہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، جگہ جگہ کالج کھول کے رکھے ہیں، کھول رہے ہیں، ہاسپٹل کھول کے رکھے ہیں، اسی طرح اسکول کھول کے رکھے ہیں، فری میں تعلیم دے رہے ہیں، فری میں علاج چل رہا ہے، فری میں شکشا دے رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج پوری دنیا کے اندر عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ اپنے پسندیدہ دین اسلام کی حفاظت کیسے کرتا آپ دیکھیے۔ گیری ملر نے سوچا کہ میں قرآن پڑھوں گا اور قرآن سے غلطیاں نکال کر ان مسلمانوں کو بیوقوف بناؤں گا جو دین کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں رکھتے، اور انہیں عیسائی بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کیا گیری ملر کو 18 قسم کا علم تھا؟ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، 18 قسم کا علم تھا۔ آج ہمارے ایشیا کے علماء، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء اپنی تقریروں میں اکثر و بیشتر کہا کرتے ہیں کہ تم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک تم 18 قسم کے علوم حاصل نہ کر لو۔ میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر مورس بکائے کو کتنے قسم کے علوم حاصل تھے بھائی؟ کیسے وہ مسلمان بن گئے؟ اسی طرح گیری ملر جو مسلمان بنے، ان کو کتنے قسم کے علوم تھے؟ قرآن پڑھا انہوں نے، اسلام قبول کر لیا۔ اگر وہ 18 قسم کے علوم کے چکر میں رہتے تو کبھی اسلام قبول نہ کرتے۔ اسی طرح آج ڈیلی یورپ کے اندر جو اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ، اگر 18 قسم کے علوم کے چکر میں پڑتے کبھی اسلام قبول نہ کرتے، اور یورپ میں آج سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام نہ بنتا۔ لیکن آج لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، وہ لوگ قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور آج یہاں کے علماء لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے یہ۔ تو ان علماء کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال گیری ملر نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچے، کون سی آیت؟ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 82۔ ہم لوگ قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ رمضان آیا تو قرآن کھول لیے۔ اب دیکھیے رمضان چل رہا ہے، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوگا قرآن بند ہو جائے گا 1 سال کے لیے۔
اسی طرح کیا کرتے ہیں، ایک اچھے سے جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا، ماشاءاللہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ ذرا سا چوم لیے قرآن کو، سینے سے لگا لیے، یا لڑکی کی شادی کرا رہے ہیں، بہن کی شادی کرا رہے ہیں، بیٹی کی شادی کرا رہے ہیں، قرآن کے سائے سے گزار رہے ہیں، یا قرآن سے مردو کو بخشوا رہے ہیں قرآن خوانی کرا کے۔ میرے بھائیو، کیا قرآن انہی کاموں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، قرآن اللہ نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، انسانیت کو انسانیت کا درس سکھانے کے لیے نازل کیا ہے۔ ہم اور آپ اگر قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھیں گے، قرآن کا پیغام لوگوں تک اگر نہیں پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچا رہا ہے، اور یہ دوسرے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ دیکھیے گیری ملر جب اس آیت پہ پہنچے اور اس پہ غور کیا تو اس نے دیکھا، ارے اللہ نے مسلمانوں کا کٹر دشمن یہودی کو بتایا اور مشرکین کو بتایا، اور مسلمانوں کا دوست کس کو بتایا؟ ہم عیسائیوں کو بتایا کہ عیسائیوں میں جو پادری لوگ ہیں، درویش قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے اس آیت میں بتایا وہ تمہارے دوست ہیں۔ تو گیری ملر کہتے ہیں میں بھی تو ایک پادری ہوں، اللہ نے 1400 سال پہلے میرے بارے میں قرآن میں لکھ دیا۔ گئے تھے شکار کرنے، خود شکار ہو گئے۔ قرآن پورا پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ گیری ملر سے عبد الاحد عمر بن گئے۔ پیس ٹی وی انگلش پہ آج بھی ان کا پروگرام آتا ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کام نہیں کریں گے نا، اللہ کام لے رہا ہے، اور ایسے لوگوں سے لے رہا ہے جو کبھی اسلام کا کٹر دشمن ہوا کرتا تھا میرے بھائیوں۔ تو قرآن کا یہی پیغام ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے۔ کیوں بھائی؟ قرآن کی تعلیمات پہ ہم کو عمل کرنا ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم مشکل تو کہیں گے۔ اپنا دامن چھڑانے کے لیے قرآن میں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ؟ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 میں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ بڑھوا خاموش رہو، بڑھوا کا دماغ گھوم گیا ہے، بڑھیا کھسیا گئی ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں۔ ہم اپنا بچپن بھول گئے۔ بچپن میں اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارے گلے کی نلی دبا دی ہوتی تو آج ہم زندہ ہوتے ماں باپ کو گالی دینے کے لیے، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کے لیے۔ تو ماں باپ کی خدمت ہم نہیں کریں گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم دامن چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن مشکل کتاب ہے۔ اسی طرح ہم نماز بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار نماز کی تاکید کر رہا ہے، نماز کی اہمیت کو، نماز کی فضیلت کو مختلف انداز سے بیان کر رہا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بول دیں گے کہ قرآن مشکل کتاب ہے۔ اللہ نے روزہ فرض کیا، روزہ نہیں رکھیں گے بول دیں گے مشکل کتاب ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے ذہن کا فطور ہے، شیطان کا قبضہ ہے ہم پہ آج، اسی لیے آج ہم دن بدن اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی لیے پوری دنیا کے اندر ہم سب سے زیادہ ذلیل قوم ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، اگر اب بھی ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں، قرآن کی تعلیم خود حاصل کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ میرے بھائیوں، میں انگریزی کے خلاف نہیں ہوں، ایسا مت سمجھیے گا۔ دنیا چاہیے تو انگریزی کی تعلیم آپ کو دینا پڑے گا، لیکن
آخرت چاہیے تو قرآن کی تعلیم آپ کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کی تعلیم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں، آپ فیلر ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے آپ اپنے کو قرآن سے جوڑیے، قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے، قرآن کو غور سے پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیے، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ جو لوگ قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، اللہ تو انہیں قرآن سے جوڑ دے، قرآن کی تعلیمات پر انہیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔